دوستو، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور ناگن اور عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ انسانوں کو جانور بنانے والی عورت ناگن کیسے بن گئی اور ناگن بننے کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اونچے اور بڑے پہاڑ پر ایک طوائف کا محل تھا۔ وہ طوائف اس جگہ کی سب سے حسین عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر جگہ مشہور تھے اور وہ انتہائی درجے کی شرابی اور زانی عورت تھی۔ شہر کے امیر لوگوں کو اپنے محل میں خاص طور پر بلاتی اور ایک رات کے 1000 دینار لیتی تھی۔ اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، تو شہر کے سب سے بڑے بڑے شراب خانے سے اس کے لیے شراب منگوائی جاتی تھی۔ ان کی کنیزیں ہر دم اس کی خدمت میں لگی ہوئی رہتی تھی۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی کہ اس کے محل میں جو امیر آدمی ایک بار آتا وہ پھر دوبارہ نظر نہیں آتا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی اور آواز اور انداز ایسا تھا کہ کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلا آتا۔ اب ایسا ہونے لگا، آہستہ آہستہ اس جگہ کے امیر اور رئیس لوگ اس کے جال میں پھنسنے لگے اور ان کی بیویاں سخت پریشان تھی کہ ان کے شوہر کہاں چلے جاتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ محل کی طرف شوہر جا رہے ہیں، کیونکہ جو ایک بار محل جاتا تو وہ واپس کبھی نہیں آتا، بہت ڈھونڈوایا بھی جاتا، لیکن کوئی بھی امیر آدمی اب تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس طرح شہر کے امیر لوگ، دولت مند لوگ غائب ہونے لگے تھے۔ تو ان کی عورتوں نے سوچا کہ اب کسی کی مدد لی جائے۔ کسی عورت نے کہا کہ اس شہر کے باہر ایک بہت بڑا سا جنگل ہے جہاں پر ایک اللہ والے رہتے ہیں۔ سنا ہے وہ اپنے عمل میں اتنے سخت ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ گمشدہ چیز کہاں پر ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارے شوہروں کا بھی وہیں پر پتہ لگ سکے۔ وہ سب ایک ساتھ کہنے لگی، ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ان سب نے اس جنگل میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ بہت لمبا سفر طے کر کے وہ لوگ آخرکار اس جنگل میں پہنچ گئے جہاں پر ایک اللہ والے کسی پیڑ کے نیچے عبادت کر رہے تھے۔ وہ عورتیں انتظار کر رہی تھی، لیکن ان کی عبادت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جب رات کا پچھلا پہر آیا تو وہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے اور دیکھا کہ وہاں پر بہت سی عورتیں کھڑی ہوئی ہے جو پریشان لگ رہی ہے۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگ یہاں جس کام سے آئی ہو ہم جانتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، حضرت کچھ کیجئے، ہمارے شوہر گھر سے غائب ہو چکے ہیں، جو غائب ہوئے ہیں وہ واپس نہیں لوٹ کر آئے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں گئے ہیں، اس لیے ہمیں خاص عمل کرنا ہے، وہ عمل کرنے دو، اس کے بعد ہم اس جگہ جائیں گے اور تمہارے شوہر صحیح سلامت ایمان کے ساتھ تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ عورتوں نے کہا، ہمیں آپ بتا دیجئے کہ آپ اس جگہ کب جائیں گے اور کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے، تمہارے شہر کے پاس جو سب سے بڑا پہاڑ ہے، اونچا پہاڑ، اس پہاڑ پر ایک محل بنا ہوا ہے، وہاں پر ایک طوائف کا اڈا ہے اور وہ طوائف مردوں کو لبھاتی ہے، ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی آواز اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر مرد اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے پاس جب میں پہنچوں گا تو تمہیں اشارہ کر دیا جائے گا۔ وہ عورتیں اللہ والے سے اپنی بات کہہ کر سب مطمئن ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے گھروں کو واپس آ گئی اور دعا کرنے لگی کہ اللہ والے کو کامیابی مل جائے۔ اس کے بعد اللہ والے نے ایک بہت ہی بھاری سا عمل کیا اور ایک پودے کے پتے کو نچوڑ کر کچھ ایسا تیار کیا کہ اگر کوئی اسے پیتا تو مست ہو جاتا۔ اب انہوں نے ایک امیر آدمی کا بھیس بدلا اور طوائف زادی کے محل میں پہنچ گئے جہاں پر بڑے بڑے دربان کھڑے ہوئے تھے۔ دربانوں نے ان سے پوچھ تاچھ کی اور اندر جا کر مالکن کو بتا دیا۔ کنیزوں نے کہا کہ آپ باہر بیٹھیے، اور وہ باہر بیٹھے رہے اور پورے محل کا جائزہ لیتے رہے۔ وہ عجیب انداز میں بنا ہوا محل تھا جہاں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اللہ والے نے دل میں ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ایک بنی سنوری لمبی سی عورت بال کھولے ہوئے ان کے پاس آئے اور بڑی شان اور فخر سے اس تخت پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی،
کہیے کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اللہ والے نے کہا کہ تم کتنے ہزار لیتی ہو ایک رات کے؟ فاحشہ عورت نے کہا 1000 دینار ایک رات کے لیتی ہوں۔ اللہ والے نے کہا میں تمہیں 5000 دینار دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہی تم کرو گی۔ وہ فاحشہ کہنے لگی میں وہی کرتی ہوں جو سامنے والا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا چلیے میرے خواب گاہ میں۔ تو اللہ والے نے کہا میں نے تمہیں ایک رات کے لیے خریدا ہے، تمہیں دگنی قیمت دی ہے، اس لیے تمہیں وہی کرنا ہے جو میں چاہوں گا۔ میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا، بلکہ میں جہاں کہوں گا تم میرے پیچھے پیچھے آؤ گی۔ تو اس نے کہا یہ تو میرا محل ہے، اور آپ کو کیسے پتا کون سی جگہ کہاں ہے؟ تو اللہ والے کہنے لگے مجھے سب پتا ہے۔ فاحشہ عورت بولی اچھا، لگتا ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ والے نے کہا یہی سمجھ لو۔ تو وہ طوائف کہنے لگی عالم صاحب اور میرے کوٹھے پر؟ اللہ والے نے کہا وہ اللہ جانے کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ فاحشہ عورت نے کہا میرے پاس آ کر بڑے بڑے عابد و زاہد عالم بھی بہک جاتے ہیں، تو آپ کون سی بڑی چیز ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ تمہاری خواب گاہ میں نہیں جانا، اوپر جو کمرہ بنا ہوا ہے جو دوسروں کمروں سے الگ ہے مجھے وہاں پر جانا ہے۔ تو وہ طوائف کہنے لگی وہاں آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ والے نے کہا میں کیوں نہیں جا سکتا؟ بھلا میں نے تمہیں پوری قیمت ادا کی ہے، میں تو اوپر ہی جاؤں گا، تمہیں وہاں آنا پڑے گا۔ پہلے تو وہ طوائف ہچکچا رہی تھی، پھر کہا کہ جیسی آپ کی مرضی، اور مسکرانے لگے۔ اس کے بعد اللہ والے اوپر کی طرف آئے اور طوائف سے کہا دروازہ کھولو۔ تو طوائف کہنے لگی جب یہاں تک آ گئے ہیں اپنی مرضی ہی کر رہے ہیں تو دروازہ بھی کھول لیجئے۔ اللہ والے نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اب جو دیکھا تو وہ کمرہ خالی تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ طوائف نے کہا دیکھ لیا نا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کرے اور یہاں سے جائے۔ اس کی دخل اندازی پر اللہ والے کو جلال آ گیا۔ اللہ والے نے کہا تمہیں اپنا منہ بند رکھنا پڑے گا۔ اب وہ طوائف تو نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ میں ایک درویش انسان ہیں، تو وہ سمجھ رہی تھی کہ عام مرد جیسے ہیں جو آتے ہیں اور بہک جاتے ہیں۔ اس نے کہا ارے چھوڑو ان باتوں کو، میں تو آپ کو اس جگہ کی سب سے مہنگی ترین شراب پلاؤں گی۔ تو اللہ والے نے کہا کہ شراب تم مجھے کیا پلاؤ گی؟ میں تمہارے لیے تحفے کے طور پر ایک چیز لے کر آیا ہوں، تم شراب پیتی ہو نا، تو اسی لیے تمہیں پلاؤں گا جس کو تم نے آج تک نہیں پیا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی کنیزوں کو بلایا اور کہا ہمارے لیے 2 گلاس لے کر آؤ۔ اللہ والے نے کہا میں تو شراب نہیں پیتا۔ تو طوائف کہنے لگی اتنے امیر، رئیس، دولت مند انسان ہو اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو، عجیب بات ہے۔ طوائف کے محل میں آئے ہو اور یہ کام نہیں کرو گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے نے کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے نا جو میں کہوں گا وہی کرو گی، جو میں چاہوں گا وہی کرو گی۔ اس نے اللہ والے کی بات مان لی اور کنیز کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے 1 گلاس لے کر آؤ، مجھے شراب کی طلب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ والے نے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور وہ جو لے کر آئے تھے اس کے گلاس میں وہ چیز ڈال دی اور کہا کہ پیو۔ اس نے جام کا پیالہ اٹھایا اور پینا شروع کر دیا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں سب پی گئی اور کہا آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے، چلیے چلتے ہیں۔ وہ گناہوں کی دعوت دینے لگی تو اللہ والے نے کہا ابھی نہیں، میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ طوائف نے کہا کمال کی بات ہے، ایک تو آپ ایک طوائف زادی کے پاس آتے ہو جس کے پاس اس شہر کے دولت مند آدمی آتے ہیں، اور پھر شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہو، اور مجھے میری خواب گاہ کی طرف لے کر بھی نہیں گئے اور اس کمرے میں آ گئے ہو اور آپ کہتے ہو نماز پڑھوں گا۔ اللہ والے نے کہا کہ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ مجھے کرنے دو ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ تو وہ عورت غصے میں آ گئی اور بولی کیا کر لو گے؟ اللہ والے نے کہا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تم شراب کے نشے میں ہو، فی الحال مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔
काफी देर तक नमाज पढ़ते रहे और वह औरत अल्लाह वाले को देखती रही। जिस जगह जिंदगी में कभी इबादत ना की गई, जहाँ पर सिर्फ गुनाह ही गुनाह हुए हों, वहाँ पर अल्लाह वाले नमाज अदा कर रहे थे। उसकी सारी कनीजें और गुलाम वहाँ आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले ने दुआ करना शुरू की। काफी देर तक दुआ करने के बाद वो उठे और कहा, मुझे खिड़की खोलनी है, ताज़ा हवा अंदर आनी चाहिए। उसके बाद वो तवाइफ कुछ ना कह सकी। उसकी जबान बंद हो गई थी, खामोश थी, सब कुछ देख रही थी। बड़ी खामोशी से अल्लाह वाले ने खिड़की खोली तो वहाँ पर वो औरतें खड़ी हुई थी, उनके इशारे का इंतजार कर रही थी। उन्होंने इशारा किया, ऊपर आ जाओ, और गांव के कुछ और मर्द भी उनके साथ साथ ऊपर तक आ गए ताकि ये नज़ारा हर कोई देख सके। वो लोग अंदर चले आए। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, ऐ तवाइफ ज़ादी, तू सच बता। वो कहने लगी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे उन मर्दों का पता बता जो तेरे पास यहाँ आते थे। वो इस शहर के अमीर तरीन आदमी थे और ये जो औरतें खड़ी हैं उनके वो शौहर थे। तो तवाइफ ने कहा कि हाँ, वो यहाँ एक रात गुनाह करने के लिए आते थे, और क्या फायदा उन आदमियों के बारे में पूछने का जो अपनी औरतों को छोड़कर मेरे पास आते थे। अल्लाह वाले ने कहा, वो उनका और अल्लाह का मामला है। उन्होंने गुनाह किया है तो उनको उसकी सजा भी मिलेगी। उसने कहा, सजा मिले या ना मिले मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ पर है। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे बताएगी तो फायदे में रहेगी, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुझे। लेकिन वो तवाइफ नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो अल्लाह वाले ने कहा, मुझे पता है कि वह आदमी कहाँ है। मैं तो सिर्फ तुझे बचाना चाह रहा था, लेकिन तू नहीं सुधरेगी। उसके बाद उन्होंने तमाम औरतों की तरफ देखा और कहा कि तुम जानती हो तुम्हारे शौहर कहाँ है? हाँ हाँ बताइए। अल्लाह वाले ने जोर से कहा, अल्लाह अकबर, और एक बड़ा सा पर्दा हटा। उनके उस आवाज पर जो पहले से वहाँ पर नहीं था। सब ने अपनी आंखों से देखा कि वो कमरा खाली था, लेकिन अब वहाँ पर बड़े बड़े शीशे रखे हुए थे जिनके अंदर अजीब से जानवर मौजूद थे। वो जानवर शीशे के बर्तन से बाहर आने के लिए बेताब हो रहे थे, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो कहने लगे, ऐ तवाइफ ज़ादी, तूने यहाँ उन जानवरों को क्यों बंद करके रखा है? उनको बाहर निकालो। तो तवाइफ ज़ादी कहने लगी, मैं उन्हें नहीं निकाल सकती, ये मेरे पालतू जानवर हैं। अल्लाह वाले ने कहा, उनको देखकर तो हरगिज नहीं लग रहा है कि तुमने उनको यहाँ पाला हुआ है, बल्कि तुमने इन्हें यहाँ कैद किया हुआ है। देखो कितने ज्यादा बेताब हैं बाहर आने के लिए। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन तमाम औरतों की तरफ देखकर कहा, जानना चाहती हो अपने शौहरों के बारे में? तो ये जो जानवर कैद हैं यही तुम्हारे शौहर हैं, और इस तवाइफ ज़ादी ने उन्हें जानवर बनाकर यहाँ पर कैद कर रखा है। इसका मकसद यही है कि आदमियों को यहाँ बुलाकर उनको ऐसी शराब पिलाती है जिससे कोई भी इंसान जानवर बन जाता है, और आज मैंने वही चीज उसको पिलाई है। उसके बाद वो तवाइफ ज़ादी कहने लगी, क्या मतलब? तो क्या मैं भी कोई जानवर बन जाऊंगी? अल्लाह वाले कहने लगे, हाँ, अगर तू तौबा कर लेती है तो नहीं बनेगी, वरना मैं कुछ नहीं कह सकता। फाहिशा औरत ने कहा, मैं क्यों तौबा करूं? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मुझ पर तुम्हारी कोई पिलाई हुई चीज का कोई असर नहीं होगा। वो बड़े फख्र से कह रही थी, लेकिन उसी वक्त उसको अपने जिस्म में तब्दीली महसूस होने लगी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो जो बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी, लंबे काले बाल थे, देखते ही देखते वो बड़ी सी नागिन बन गई। अब वो फाहिशा औरत नागिन बन चुकी थी, और जिस शीशे में वो इंसान नुमा जानवर कैद थे, उनमें से एक शीशे पर अल्लाह वाले ने कुछ पढ़कर फूंका तो वो उस शीशे की कैद से बाहर आ गए और चिल्लाने लगी, तुमने मुझे शराब पिलाई है, तुम्हारी शराब से मुझे ये क्या हो गया है? अल्लाह वाले कहने लगे, हम मुसलमान हैं, न शराब पीते हैं न पिलाते हैं, शराब हराम है। मैंने जो पिलाया है वो फकत एक जड़ी बूटी के कतरे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा,
پہلے تو میں ان انسانوں کو باہر لے کر آؤں گا۔ اللہ والے نے دوسری بوتل نکالی جس کے اندر جڑی بوٹی کے قطرے تھے۔ انہوں نے تمام جانوروں کو تھوڑی تھوڑی جڑی بوٹی کے قطرے پلا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ وہاں کھڑے سب مرد عورتوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا سے پورا محل گونج گیا۔ وہ آدمی جو جانور بنے ہوئے تھے وہ رونے لگے، معافیاں مانگنے لگے۔ طوائف اب شیشے کے برتن میں قید ہو چکی تھی۔ اللہ والے نے کہا، تو نے بہت سے مردوں کو گناہ کی طرف اکسایا ہے اور تیری وجہ سے یہ مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر یہاں آتے تھے، اس لیے تجھے ہم نے ہمیشہ کے لیے ناگن بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ والے وہاں سے جاتے، طوائف نے کہا، مجھے معاف کر دے، مجھے پھر سے انسان بنا دے، میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتی ہوں اور اس طوائف خانے کو میں بند کروا دوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں شراب کی بوتلیں باہر پھینکوا دوں گی۔ اللہ والے نے کہا، کیا تو سچی توبہ کرتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں سچی توبہ کرتی ہوں۔ پھر اللہ والے نے اسے وہی جڑی بوٹی پلا دی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے انسان بن گئی۔ تب پھر سے لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور پھر اس طوائف خانے کو سچ میں بند کروا دیا گیا۔ وہ محل ایک بڑی سی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں کی امامت اللہ والے نے شروع کر دی اور لوگ وہاں پر عبادت کے لیے آنے لگے اور وہ عورت ایک حجرے میں رہنے لگی۔ پھر کبھی اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا بلکہ اللہ کی نیک بندی بن گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جسے چاہے اور جہاں چاہے اپنا معجزہ دکھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی عزت کیا کریں، اسے بے عزت نہ کریں۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔